بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی. آج موضوع ہے بین الاقوامی سطح کی بات کریں گے، گفتگو کریں گے اس بات پر کہ کچھ نجومی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی سطح پر جنگ چھڑنے والی ہے، اور اس جنگ کو اتنی شدت ہوگی کہ اس کو تیسری عالمی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے. کیسا ہے؟ کیا ستاروں کی چال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے؟ تو ہم اسی لیے اس کی راز پوچھنے کے لیے اجمل رحیم کے پاس آئے ہیں، جو اپنے ستاروں کی چال دیکھ کے اپنے علم سے ہمیں بتائیں گے کیا مستقبل میں جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، کیا مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں مزید خراب ہونے والے ہیں، کیا چھوٹی موٹی لڑائیوں پہ بات چھٹ جائے گی، جان چھٹ جائے گی، یا افغانستان کے معاملات سے امریکی فوجی جو ہے واپس چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اسی طرح بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، اس میں پہلے بھی گفتگو کی تھی، اب بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. آئیے اجمل رحیم سے ملتے ہیں. جی اجمل رحیم صاحب، خوش آمدید آپ کو INN میں. گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ کیا دنیا کے نقشے پر آئندہ دنوں میں آپ کوئی گہما گہمی جنگ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے دنیا کی بات کی ہے، پاکستان کا جو ویسٹ ہے نا، یہاں پہ تھوڑا ہوگی آپ کو، اور ایک مرکری ڈیل کرتا ہے نارتھ کو، تو چائنی اور انڈین بارڈر پہ میوزک چلے گا، اور یہاں مشرق وسطیٰ میں کہہ لیں کہ ایران اور اس قسم کی تھوڑی سی چلے گی، لیکن اس لیول پہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ لیں کہ جسے فیٹل وار کہتے ہیں، جو اصل وار ہے وہ نہیں. ایک کنونشل سے چھوٹے سین، کوئی بھی انہوں نے کوئی سین کر دیا، کبھی انہوں نے کوئی سین کر دیا. ابھی جیسے ریسنٹلی وہ کوئی سائنسدان کا قتل ہوا ہے، تو اس پہ وہ بھی ریٹیلیشن کریں گے. تو بڑی جنگ ہوتی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. البتہ ایک چیز ہے کہ امریکہ میں بڑی انسرٹنٹی ہو جائے گی ویسٹ میں، اور انڈیا میں بھی کافی انسرٹنٹی چلے گی، اور وہ کافی ابھی کنٹرول کرنا. ویسے بھی 2008 میں ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ امریکہ کے بھی جیسے سوویت یونین کے حصے ہوئے نا، امریکہ کے بھی اگلے 3-4 سالوں میں 2025 تک یو ول سی کہ ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اچھا، امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے، یہ بھی ایک پرانی بات ہے. بہت پہلے امام خمینی نے بھی رشیا اور امریکہ کے بارے میں کہا تھا. رشیا تو ہم نے دیکھ لیا، پتہ نہیں امریکہ کے یہ سلسلہ ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ستاروں کی چال ہے، کیا چیز کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ کون سے ممالک جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے چانس رکھتے ہیں؟ مثلا عراق میں جو کچھ ہوا، ادھم چوکڑی ہوئی، یا لیبیا میں ہوئی، یا مصر میں ہوئی، تو یہ معاملات کیسے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اپنا فروری کے اینڈ تک یہ سعودی عرب، ایران اور اسرائیل یہ پرابلم چلیں گے، انسرٹنٹی چلے گی کافی. اب وہ چیز نہیں ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت یا یہ نہیں، وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ آپس میں ان کی بہت زیادہ میچ پڑے گا، جس میں پاکستان تھوڑا سا پرابلم میں آئے گا، سٹریس میں آئے گا. کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، اس پہ یہ گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پاکستان جو ہے وہ مشکل میں آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ہمسایہ ملک میں کوئی انریسٹ ہوگا تو اس کے اثرات تو پاکستان پہ پڑیں گے. انڈرسٹوڈ رہتا ہے جب کبھی آپ کے ارد گرد کوئی ماحول، جیسے افغانستان کے جنگ ہوئی تھی، جب افغانستان پہ تو اس کے نقصانات تو ہمیں ہوئے، فیس ہم نے کیے تھے، لیکن یہ ذرا بھارت میں ہوگی تو تب بھی ہم پہ اثر پڑے گا، اور اگر ایران میں ہوگی، لیکن وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی. ٹینشن انزائٹی رہے گی گورنمنٹ کو بھی، عوام کو بھی، یہ تھوڑا بہت. لیکن اس میں پاکستان کا رول جو ہوگا نا، بڑا ڈومینیٹڈ رول ہوگا. میں تھوڑا سا آپ کو ہاروسکوپ پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ سیٹرن آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا، وہاں پہ جوپیٹر بھی ہوگا. اب 7واں گھر پارٹنرشپ کا ہے، سپورٹ کا ہے. یہاں پہ پاکستان کو بہت جیسے سی پیک کی نہیں ایک آفر ہے، ایڈوانٹیج ملے گا، تو یہ ہمیں فائنینشلی ایڈوانٹیجز ملے گا. پاکستان کا رول اس جنگوں میں یا اس لڑائیوں میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، امپورٹنس ہوگی اس کی. وہ کہتے ہیں یار نہیں انہوں بلاؤ تو بیٹھے تو سارا فیصلہ چودھری تھوڑا چودھری بنیں گے، اور اس چودھری پن میں ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے. اگر
یہ جو اندرونی معاملات ہمارے سیٹل ہو جائیں جو فروری تک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، ماضی میں بھی ایسے ہوتا تھا، کبھی ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ایشین ٹائیگر بن رہا ہے پاکستان، کبھی بھارت جو ہے وہ دعویٰ دار بن جاتا ہے کہ وہ ایشین ٹائیگر ہے۔ امریکہ بہادر نے بھی کوشش کی ماضی میں کہ بھارت کو یہاں کی چودراہٹ دیتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ہماری طرف آتی لگ رہی ہے، تو کس بیس پہ؟ سر بات ہے ہماری جو پلانٹری کنڈیشن ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے اس وقت۔ ہمارا ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان جو بنا جس ڈیٹ میں بنا اس وقت، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 72 سال میں جتنا اس ملک کو کھایا گیا، جتنا لوٹا گیا، جتنے بحران آئے، جتنے نقصانات ہوئے، اس کے باوجود ہم لوگوں نے پاکستان نے ایٹمی طاقت بھی ہے، کھڑا بھی ہے دنیا میں، اس کا ایک نام بھی اپنا۔ اور یہ غلط ہے کہ جی کہ یہ ایک جگہ پہ پیسے لگے، آپ پورا پنجاب دیکھ لیں، پورا ہر جگہ پہ آپ کو، میں ڈی جی خان گیا، رحیم یار خان باولپور گیا، فیصل آباد، ان کے شہروں کے نقشے بدلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الزام تراشی جو ہے نا یہ ہے، ادروائز پاکستان نے ترقی کی اور آگے دیکھیں، آگے انہوں نے بہت ترقی کرنی۔ جو آگے ان کا جو آتا ہے نا ایجوکیشن ریفارمز بہت ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایجوکیشن پڑھائی کے لیے یہ یونیورسٹیاں بنیں گی اور کالجز بنیں گے، ان پہ کام ہوتا نظر آئے۔ ایجوکیشن ریفارم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آبادی کا مسئلہ ہے جس پہ دنیا کنٹرول کر رہی ہے، بنگلہ دیش ہمارے بعد میں مارز وجود میں آیا، لیکن اس نے آبادی پہ کنٹرول کر لیا، ہمارے یہاں آبادی پہ کنٹرول کا کوئی رواج ہی نہیں پڑ رہا۔ دیکھیں پاکستان میں جو بدقسمتی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جو وینس اور سن کو نا اس کی اسکیئر ہے، تو ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے سیاستدانوں کی اور بیوروکریسی کی۔ یہ لوگ نا ڈنگ ٹپاؤ ہے، ڈنگ ٹپاؤ مل کے چلنے کے نہیں، رواداری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ماسٹر پلاننگ نہیں ان میں، ماسٹر پلاننگ۔ مثلا مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ ہوتا ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ 5-10 سال چلانے چاہیے اور ٹیکنیکل ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک آتا ہے، ایک سال رہتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرے سال رہتا ہے، وہ اپنی ترجیحات کو دیتا ہے، دوسرا آتا ہے اپنی ترجیحات کو دیتا ہے، جبکہ باہر کے ملکوں میں ایک ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے جس کو کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک ورکنگ پلان ہوتا ہے 20 سال کا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انفارچونیٹلی وہ اب وہ ورکنگ پلان ایک سائڈ پہ کر دیا، اینج کر دو، اینج کر دو، اینج کر، تو یہ اڈہاکسزم یا ڈنگ ٹپاؤ پارٹ ٹائم کام۔ اچھا، پھر آپ واپس اسی طرح انٹرنیشنل ماحول پہ آئیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ فروری تک بڑھ کے آگے مارچ اور نیگیٹو ہوتا ہے، تو یہ اگلے 6 مہینے میں کافی ان کی انسرٹنٹی نظر آئے گی، لڑائیاں آپس میں ان کی، اسرائیل کا بھی۔ نہیں، سعودی عرب تو دیکھیں نا قطر سے ناراض تھا لیکن ادھر بھی تعلقات بنا رہا ہے، بحرین سے ناراض تھا، ان سے بھی منانے کی کوشش۔ دیکھیں اس وقت ان کی اکانومی بالکل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ ٹرمپ ان کو اتنا کچھ لوٹ کے لے گیا کہ اوپر سے کرونا آ گیا، اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی تو ساری بیس کرتی ہے ٹورزم پہ، ٹورزم یہ حج پہ، مذہبی فریضے پہ، اور یہ وہ سارا بند پڑے ہیں، سارا تیل انہوں نے رuthlessly سیل کیا، وہ ایسے اپنے ششکے بنائے، تو اب ان کو جب پیسوں کی ضرورت تھی تو اس وقت ان کے پاس پیسے آپ کوئی نہیں، تو یہ ری اسٹیبلش ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن شہزادہ صاحب تو کہتے ہیں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ٹرمپ سے تعلقات ہیں، تو جو بائیڈن سے کیا ہوگا؟ وہ میچ پڑے گا ان کا، مطلب پالیسی کو جب تبدیلی آئے گی تو؟ ہاں، پر ایک چیز میں بتا دوں، ٹرمپ کا ہاروسکوپ اور بائیڈن کے ہاروسکوپ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹرمپ بہت چلاک، تیز لومڑی تھے، وہ نہیں ہم کا بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے چلاک لومڑی، ٹھیک ہے، اور ریلائبل نہیں تھا وہ، جبکہ بائیڈن جو ہے نا یہ تھوڑا سا شرافت اس کے اندر ہے، ایمانداری اس کے اندر ہے، وہ ان کی تو ایک پیچھے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، پینٹاگون بیٹھا ہوا ہے، سی آئی اے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ جو ہے نا بائیڈن از مچ بیٹر دین ٹرمپ۔ مطلب مشرق وسطیٰ کے لیے یا پاکستان کے لیے یا دنیا بھر کے لیے؟ دنیا بھر کے لیے اس کا رول پازیٹیو ہوگا، دنیا بھر کے لیے رول پازیٹیو ہوگا، لیکن اس کو اندرونی اس کو اپنی پڑ جانی ہے، اس کو ہوش نہیں ہونی بائیڈن کو کہ باہر کہتا ہے، اس کو اپنا کافی اندر آنسر نہیں، ان کی اپنی اکانومی اس وقت گری پڑی، وہ ٹرمپ کی وجہ سے، ٹرمپ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے؟ کرونا بھی، کرونا کو اس نے ٹرمپ نے بہت مس ہینڈل کیا، بہت مس ہینڈل کیا نا، اسی لیے وہ ہارا ہے۔ مین وجہ اس نے، دیکھیں آپ جب بھی
میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ تو اس معاملے میں ہسٹری میں بہت ہے، جب بھی انسانیت پہ ظلم ہوئے نا تو ہمیشہ ڈسٹرکشن ہوئی. فرعون کتنا بڑا ہوتا تھا، دیکھو اس کو کیسے گیا. تو یہ فرعونیت جو ہے نا ہمیشہ اینڈ ان کا برا ہوتا ہے. مودی کا اینڈ دیکھ لیجئے گا. اچھا، تو یہ افغان وار جو تھا اس کا مسئلہ مسائل، فوج واپس بلا رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے وعدہ پورا کرنا ہے اپنے فوجوں کو واپس نہیں بلانا ہے، واپس یہ وہ. بلائے گا. تو کیا وہ نکال سکے گا؟ نہیں نکال سکے گا. نہیں وہ وہی رہے گا، فوج ان کی وہاں سے نہیں نکلتی. تو جو بائیڈن جو ہے اس کی پالیسی بھی وہی. دیکھیں اس کی پالیسی، دیکھیں جہاں پہ ڈیفینس کی پالیسی ہے نا وہ تو ان کی پینٹاگون والی پالیسی ہے جی. وہ تو نہیں چینج ہوتی. باقی یہ چھوٹے موٹے ان پہ اپنے وہ ششکے رکھے گا. اچھا، معاملات جو ہیں وہ بگڑتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے پیچیدہ نہیں ہیں کہ کوئی آپ سمجھیں کہ وہ تیسری جنگ کا جتنا شور مچائے گا. نو تیسری جنگ عظیم نو وار نو وار نو نو نو. اگر وار ہوتی ہے نا تو پھر پوری دنیا ہی ڈسٹرکشن ہے. یا آپ کا خیال ہے یہ اب وہی ارتغل والی تلواروں والی وار تو نہیں ہونی، اب تو میزائلوں کی وار ہوگی. نہیں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وار ہوگی. جو لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ وار ہوگی، ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی سچائی ہے؟ کوئی نہیں، اس پہ حساب سے میں جو میرا ناقص علم جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، وار ہوتی نظر نہیں آتی لیکن کنونشنل وار جسے کہتے ہیں چھوٹے وہ ہو گئے. لیکن وہ مختلف انداز میں نقصان، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس ٹائپ کی تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یعنی معاملات جو ہیں بہتری کی طرف، بہتری کی طرف. فی الحال بس تارے بڑے اچھے. دیکھیں ایک چیز بتا دوں، سیٹرن اگلے 2 سال 2.5 سال ایکویریس میں بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے. میجر سیارہ، آپ مجھے بتائیں جب میجر سیارہ بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہو تو کیا ڈسٹرکشن ہوگی؟ وہ ڈسٹرکشن اس وقت ہوتی ہے جب راہو مارس کے اوپر آتا، پھر یہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. فی الحال تو خاموشی ہے. چلیں، یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا مجھے. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، اجمل رحیم کی باتیں آپ نے سنی. گفتگو بین الاقوامی سطح پہ کی، لیکن اس میں بھارت کی بات بھی آئی، پاکستان کی بات بھی آئی، افغانستان کا بھی تذکرہ ہوا، مشرق وسطیٰ کا بھی ہوا. مستقبل میں چھوٹی موٹی جھڑپیں تو نظر آ رہی ہیں، کہتے ہیں ایسا ہوگا، لیکن اور وہ بھی مفادات کی وجہ سے ہوگا، وہ بھی معاشرتی مسائل اور تجارتی مسائل جو ہیں اس پہ ہوں گی باتیں. تو یہ معاملات تو چلتے رہتے دنیا کے ساتھ، اس لیے کہ سب یہ دنیا کا گورکھ دھندا ہے اور زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں بس تیسری جنگ عظیم آئی اور دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور آگ و خون کی ہولی کھیلی جائے گی، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. چانسز نہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور لوگ ترقی اور خوشحالی کی جانب جائیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.